اگر ان دوستوں کی بات چیت پر آپ کو یقین نہیں ہے تو آئیے ان لوگوں سے بات کر لیتے ہیں جو ان کو نوکریاں مہیا کرنے کے ذمہ دار ہیں. وہ پاکستان سے آنے والے اسٹوڈنٹس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں. جب اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں اکثر تو آگے کمپلین کرتے ہیں جی ہم یہاں پر آئے تھے بڑے سنہرے خواب لے کر کہ شاید لندن شیشے کا بنا ہوا ہے، اس میں پاؤنڈ والے درخت لگے ہوتے ہیں، ان کو ہلا کے صبح صبح پاؤنڈ مل جاتے ہیں. یہ میں بتا دوں ایسا کوئی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. زیادہ تر 99% جو لوگوں سے میں نے انٹرویو جب لیتا ہوں ان لوگوں کے تو ان کے پیچھے بیک مائنڈ میں ان کے یہی چیز فلم چل رہی ہوتی ہے کہ جو فلموں میں دیکھ کر جو ان کے دماغ سپائل ہوئے ہیں امریکہ کے بارے میں، یو کے بارے میں، فرانس کے، یورپ کے بارے میں، بیسیکلی وہ حقیقت نہیں ہے. وہ جو فلم ہے 1.5 گھنٹے میں انہوں نے سب کچھ لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہوتا ہے، اسی حوالے سے وہ فلم بناتے ہیں. وہ سپر کمرشل چیزیں ہوتی ہیں. جو ریالٹی میں تو جو پرابلمس پاکستان میں اور باقی دوسرے ملکوں میں وہی سیم پرابلمس یو کے میں بھی ہیں. یہاں پر جاب کرائسس انتہا کو پہنچا ہوا ہے. آپ کچھ اگر لیٹسٹ فگرز نظر ڈالیں تو اس وقت 2.5 ملین لوگ جو ہیں یو کے ریزیڈنٹ جو کہ ان امپلائڈ ہیں. تو ان لوگوں کے ہوتے ہوئے کیسا ممکن ہے کہ اسٹوڈنٹس کو جاب مل جائے گی؟ لیکن جو لوگ آتے ہیں پیسے کمانے کے لیے تو میرے نزدیک ان سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے کہ جو اپرچونیٹیز پاکستان میں موجود ہیں وہ اس ملک میں نہیں ہیں. ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس، ایک ایگزامپل دوں، اسٹوڈنٹ میرے پاس آیا، اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو 6 مہینے تک جاب نہیں ملی ہوئی ہوتی ہے. اب پاکستان سے ان کے والدین یا جو بھی ان کے سپورٹرز ہیں وہ ایک حد تک سپورٹ کر پاتے ہیں، میکسیمم اس سے آگے پھر وہ ظاہر بات ہے وہ نہیں کر پاتے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف روٹی پہ کام کر رہے ہیں، صرف کھانے پینے کے لیے کام کر رہے ہیں. اور مطلب کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں اسٹوڈنٹس ہیں جو بیچارے اکثر رات کو بھی باہر سو جاتے ہیں کہ ان کے پاس کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہوتے. یہ صرف ان کی ناقلی ہے جو بغیر سوچے سمجھے وہ اتنا سنگین قدم اٹھا لیتے ہیں کہ ایک غیر ملک میں جہاں ان کو جان پہچان نہیں ہے، اور جن کی جان پہچان بھی ہوتی ہے تو یہ اتنا سپر کمرشل ملک ہے. آپ لوگوں کو میں آپ کو بتا دوں کہ لندن دنیا کا 5واں یا 4تھا مہنگا ترین سٹی ہے. تو جو لوگ یہاں پر آتے ہیں وہ بیسیکلی خودکشی کرتے ہیں اگر ان کے پاس وسائل نہیں ہے تو. اور دوسری جگہ چلے جائیں لندن چھوڑ کے تو وہاں جاب کرائسس تو شروع سے ہی ہیں، اب اور شدید ہو گئے. اسٹوڈنٹس بیچارے آتے ہیں، ایک اب بیچارہ اسٹوڈنٹ آیا میرے پاس جاب کے لیے، وہ شکل سے لگ رہا تھا کہ اس نے 2-3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہوا تھا. میرے لا کہنے بھی اس نے کھانا نہیں کھایا. پھر میں نے مجبوراً اسے تھوڑا سا کام کروا کے اس کی مدد کر کے پھر روانہ کیا. میں بہت سارے لوگوں کو امپلائی کرتا ہوں اور کرتا رہا ہوں. میرے پاس دیکھیں جی، ایک دفعہ میں نے مانیٹر کیا تھا، میرے پاس بٹوین 25 and 55 اسٹوڈنٹس پر ڈے جابس کے لیے صرف مانگنے آتے ہیں جی. جابس چونکہ ہے نہیں، اور یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ نیشنل اسٹوڈنٹس جو آ رہے ہیں یہ یہاں تک پوچھتے ہیں جی کہ جاب کی ضرورت ہو، کسی بھی پے میں آپ ان کو جاب وہ لینا چاہ رہے ہیں، کسی بھی کنڈیشن کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں. جہاں تک ایسے ریپیٹ لوگ آتے رہتے ہیں کہ سامنے وہ ہمیں باقاعدہ طور پہ بتاتے ہیں جی کہ ہمیں صرف کھانے کے لیے ہمارا صرف خرچہ نکل جائے، ہمارا کرایہ نکل جائے، اتنا ہی ہمیں پیسے دے دیں. 10 گھنٹے والا جو ہے زیادہ 60 پاؤنڈ بنا لے گا پر ویک. اور اگر آپ 20 گھنٹے والے اسٹوڈنٹ کے پاس جاتے ہیں تو اس کے 120 پاؤنڈ بن جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں اس مہنگائی کے دور میں، کھانے کی مہنگائی میں، رہنے کی مہنگائی میں، یہاں پہ ٹریولنگ اتنی مہنگی ہے کہ ایک دن کا کم سے کم آپ کو 10-12 پاؤنڈ کا آپ کو ٹریولنگ کا ایکسپینس ہے. کیا بندہ کرے گا 120 پاؤنڈ میں؟ کیا کچھ کرے گا؟ ایک اسٹوڈنٹ کے میں آپ کو ایک تازہ واقعہ میں سناتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ تھا، امیگریشن والے نے اس کو پکڑ لیا. اس نے کہا جی کتنے گھنٹے تم کام کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں 20 گھنٹے کام کرتا ہوں. اچھا، جب اس کی کیلکولیشن ہوئی ہے 21 گھنٹے نکلے. 21 گھنٹے میں وہ کیا تھا کہ جب ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے تو 1 گھنٹہ سٹاف کو کھانے کا ملتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہوا تھا. لہٰذا اس کو پکڑ لیا، اس کو 1 ماہ جیل میں رکھا گیا. اس کی اچھی خاصی اس کی خواری ہوئی اس بندے کی، اس کا خرچہ بھی ہوا وکیل سے.
اور آخر میں وہ اسٹوڈنٹ جو تھا وہ بے بس ہو کے کنگلا انہوں نے کر دیا تھا اس کو وکیل کو فیسوں پہ. اس نے کہا جی میں جا رہا ہوں. تو پھر ہم نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ یقیناً پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں. بدقسمت ہے یہ ملک اس طرح سے کہ اس کے حکمران اس کے اصلی خزانے کو اس بری طرح ضائع کر رہے ہیں. پاکستان کی یوتھ ملک سے باہر دھکے کھا رہی ہے اور پاکستان کے حالات اتنے خراب ہیں کہ وہ واپس آنے کا سوچ بھی نہیں سکتی. مگر پھر بھی اگر آپ کو ان دوستوں کے تجربے سے فائدہ اٹھانا ہے جو آپ کی طرح سوچ کر باہر گئے تھے تو ہم آپ کو اس کے اوپر گائیڈنس فراہم نہیں کرتے. انہی کی زبانی سن لیجئے کہ وہ آپ کو کیا بتا رہے ہیں. میں پاکستان میں جو اسٹوڈنٹ آنا چاہتے ہیں ادھر اگر تو اوریجنل اسٹوڈنٹ ہے پڑھنے کے لیے ہیں پھر تو آنا چاہیے. لیکن ایک میری پرسنل فیلنگ ہے کہ جو مطلب جو اسٹڈی پاکستان میں ہے وہ یو کے سے بہت بہتر ہے. پاکستان مطلب تھرڈ ورلڈ کنٹری گنا جاتا ہے لیکن میں نے ادھر آگے آبزرو کیا ہے کہ پاکستان میں ہر چیز جو ہے یو کے سے بہت بہتر ہے. ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کہ ہم یہاں پہ کیا کام کر رہے ہیں. اگر کسی کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ بہت مشکل ہے کام کرنا اور لیکن کوئی بھی دوست یا گھر والے یہ یقین نہیں کرتے کہ وہ کہتے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کئی دوست ایسے ہیں جو ابھی بھی آنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور ہمیں پوچھ رہے ہیں کہ کیسے آنا ہے, کیسے کیا کرنا ہے, کیسے یو کے لیے ویزا اٹیمپٹ کرنا ہے آپ نے. لیکن ہم نے انہیں روکا ہے کہ پلیز ادھر مت آؤ. ہم نے تو جو غلطی کی ہے ہم نے کر دی ہے لیکن آپ لوگ مت آؤ, آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہو. ہم نے تو بہت بڑی غلطی کی ہے, اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے یہاں پر آ گئے اور اتنی مشکل سے مطلب کہ یہاں پہ ہم سروائیو کر رہے ہیں. ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ وہ پلیز جو ہے پاکستان کے لیے کچھ کریں, پاکستان کا بنائیں کچھ, تاکہ جو ہے آپ کو ہماری طرح یہاں پہ آ کے در بدر پھرنا نہ پڑے.